بالکل ٹھیک. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹ جس طرح سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس میں کوئی مثال. آخری 2 سوال ہے. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے سر کیا کہیں گے آپ نے ظاہر ہے پارٹی میں رہے ہیں, قریب رہے ہیں, آنے والے دنوں میں یہ کیس آلموسٹ اینڈ پر ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, اس میں کوئی بچت ہو جائے گی عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں, فارن فنڈنگ کا کیس ایک جینون کیس ہے. اچھا جی. اور میں پی ٹی آئی یورپ, اور اس بات کا عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ جینون کیس ہے؟ جی, عمران خان کو اپنی ٹیم کی ہر کرپشن کا, اچھا جی, جہاں پہ بھی ہو رہی ہے, بنی گالہ میں ہو رہی ہے, حکومت میں ہو رہی ہے, پارٹی میں ہو رہی ہے, عمران خان کو سب کچھ پتا ہے. صرف ان کو ایک چیز اور ہے, وہ بھی پتا ہے کہ کہاں پہ آنکھیں بند کرنی, کہاں پہ دوسری دیکھنا ہے, یہ بھی ان کو پتا ہے. تو فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ بالکل جینون کیس ہے. میں پی ٹی آئی یورپ کا ہیڈ رہ چکا ہوں, اوورسیز چیپٹرز کو میں لیڈ کرتا رہا ہوں, وہاں پہ ممبرشپ کا نظام میں نے قائم کیا اپنی ایک ٹیم کے ساتھ مل کے, اور وہاں پہ پیڈ ممبرشپ, فنڈز کا آنا جانا. تو یورپ کا اگر آپ دیکھیں گے تو بڑا ایک آپ کو اسٹریم لائنڈ پروسیجر نظر آئے گا. یہ فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہے, اور اس کے بعد وہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن جتنی دیر میں تھا اس کے حوالے سے کبھی بھی آپ کوئی ایسی چیز نہیں سنیں گے. اور ہم نے ہر چیز کو بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا تھا. کوئی ممبرشپ فیس جو ہے وہ ہاتھوں سے نہیں ایک دوسرے کو دی جا سکتی تھی. اس کا طریقہ کار ایک بالکل آن لائن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بینک اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ جو امریکہ کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے بالکل جینون کیس ہے. اس میں بڑے کنسرنز تھے, ان کو پتا تھا کہ ہمارے اس میں ویک پوائنٹس ہیں, اور عمران خان نے اپنی اس ٹیم کو جو کہ گارڈین تھے اس فارن فنڈنگ کیس کے, ان فائنینسز کے, ان اکاؤنٹس کے, ان کو پھر ایک بڑی خاص ان کے اوپر کرم فرمائی اور ان کے اوپر ان کو پروٹیکٹ کیا تاکہ یہ نہ کہیں باہر نکل کے جو ہے نا وہ سب کچھ اگل دیں جو کہ ایکچوئل فیکٹس ہیں. تو اس ساری ٹیم کو بڑا ایک پروٹیکٹڈ ماحول کے اندر, پارٹی کے اندر رکھا گیا. ان کے اوپر کرم فرمائی بھی ہے اور ان کے اوپر نظر کرم بھی ہے, کیونکہ ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اکبر بابر کو جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں سچائی کے لیے کھڑا ہونے پہ نا اس ملک میں تمغہ دینا چاہیے, کیونکہ یہ اس وقت عمران خان کے اگینسٹ کھڑا ہوا جس وقت عمران خان اپنی مقبولیت کے پیک پہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان ٹھیک ہے حکومت میں ضرور ہے, لیکن مقبولیت کی اس پیک پہ نہیں ہے جس وقت اکبر بابر اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا, اور اکیلا, اور اس کو پوری پارٹی کو فیس کرنا پڑا تھا اس کے, اور اس نے 6-7 سال یہ اکیلے اپنے پیسے لگا کے خود ہی وہ سب کچھ کرتا رہا, اور ڈٹرمینیشن کے ساتھ, ریزیلینس کے ساتھ اس نے یہاں تک کیس کو لے آئے. اگر یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ کیس ہوا تو یہ کیس جو ہے اس پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. اس میں اتنی جان ہے, کیونکہ اس میں فارن فنڈنگ کیس کس کے اندر پرابلمز ہیں بڑے سیریس قسم کے. عبداللہ ریاض کو کیوں لایا گیا؟ ایک پیپلز پارٹی کا وزیر تھا جسے بینظیر نے نکال دیا تھا اپنی پارٹی سے. کچھ ایسی ریزنز کہ چلے میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, جو کہ پاکستان میں میڈیا میں کور ہوئی ہے. ڈان نے اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ لکھی تھی اس زمانے میں, جس کی بنیاد پہ ان کو نکالا گیا تھا. وہ اچانک سے نازل ہوتے ہیں امریکہ سے اور پاکستان میں نازل ہوتے ہیں اور سیدھے سیکٹری او آئی سی بن جاتے ہیں, یعنی آفس آف انٹرنیشنل چیپٹرز. ان کو ایک ٹارگٹ, ایک ذمہ داری دی گئی تھی جس میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ٹریسز اور جو ٹریلز تھیں امریکہ کے اندر ان کو صاف کرنا, اور امریکہ میں اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی ایویڈنس ان چیزوں کو مٹانا اور ختم کرنا, اور اس کے عوض ان کو یہ اوورسیز چیپٹرز کا انچارج بنا دیا گیا تھا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کیوں اتنا زیادہ اس کے اندر جہان ہے, کیوں خطرناک ہے, کیونکہ یہ خوف زدہ ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے سٹیپس لیے تاکہ اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ باہر نہ جا سکے. لیکن بہت میں کہتا ہوں کہ اکبر بابر ایک بریلینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ آدمی ہے, اس نے اپنی ذہانت سے زبردست کیس لڑا ہے. بالکل بالکل ٹھیک. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ ہوا تو یہ پارٹی بھی اس میں سے جا سکتی ہے. سر پروگرام آلموسٹ ڈن ہو گیا, ختم ہو گیا, امتحان میں تو میں نہیں ڈالوں گا آپ کو, لیکن ایک مت ہے جو عمران خان کے بہت چاہنے والے, ان کے ڈائی ہارڈ لوگ جو ہیں وہ اب بھی یہی کہتے ہیں
کہ ناکام ہو گیا لیکن ذاتی حیثیت جڑا خان ہے نا کرپٹ نہیں ہے گا. اس میں روشنی ڈالیں کہ ذاتی حیثیت میں کرپٹ نہیں ہے. یہ ایک بڑا اب بھی سننے کو ملتا ہے. لوگ مسیطاں چ بہ کے بھی کہہ دیندے نے, خیال نہیں کرتے کہ اللہ کا گھر بیٹھے. دیکھیں اس میں زندیلا صاحب بندہ بڑا ایماندار ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ مجھے دنیا کا کوئی اخلاقی قانونی کوئی سوشل کرائٹیریا بتا دیں کہ جس میں بندہ بڑا ایماندار ہے لیکن اپنے ارد گرد دنیا کے کرپٹ ترین لوگوں کی ٹیم کھڑی کرتا ہے. سر مولوی نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کون کھڑوتے ہیں, وہ کی تعلق اس گل نال سر, وہ مولوی دی گل ہو رہی ہے, تسی مولوی دی گل کرو, وانڈیاں گوانڈیاں نوں چھڈ دیو. پھر اگر آپ نے یہی اگر اس کو اس طرح سے اگر آپ نے دیکھنا تو وہ تو آپ کی مرضی ہے. لیکن دیکھیں اب وہ اپنے ارد گرد انتہائی اہم پوزیشنز کے اوپر کرپٹ لوگوں کو لے کے آتا ہے. اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں, یعنی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, ان کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی ایمانداری کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بندہ ایماندار کا جو تھا نا مت, وہ بریک ہو گئی ہے. ایک ایسا شخص کہ جس کے کوریڈور میں, جس کے سرکل کے اندر کوئی بندہ جو کرپٹ نہ ہو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. یعنی شرط یہی ہے یا تو وہ نالائق ہو یا کرپٹ ہو اور خوش آمدی ہو. یہ تین آپ کریکٹرسٹکس جو ہیں نا اگر موجود ہوں تو آپ عمران خان کے سرکل میں بڑی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. بالکل سمجھ گیا سر. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, تو وہ واز کر رہے تھے کہ سرخی پاؤڈر لگانا بڑا گناہ ہے, اپنی عورتوں کو سمجھاؤ ایسے میک اپ کرنا. تو درمیان میں سے کوئی شرارتی بچہ بولا اٹھ کے کہ مول صاحب تہاڈی بڈھی تو سرخی لاندی. انہوں نے کہا کنجرا انہوں سونی بڑی لگتی ہے. تو پھر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے, ان کو یہ چیزیں ساری سوٹ کرتے ہیں. سر ختم پروگرام, لیکن ایک سوال جو ہے نا, میں ایک لاسٹ چیز آپ کو